بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا تھا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کون تھے؟ مسجد الحرمین شریفین اور مسجد النبوی کی توسیع منصوبے میں آپ کا کیا کردار تھا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کون کیا تھا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل مصری انجینئر تھے۔ 1908 میں مصر میں پیدا ہوئے اور 2008 کو سعودی عرب میں فوت ہو گئے۔ آپ نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ بچے کی پیدائش پہ بیوی کا انتقال ہو گیا اور دوبارہ کوئی شادی نہ کی۔ آپ نے کم عمری میں ہی ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور کم عمرے میں ہی رائل اسکول آف انجینئر سے بیچلر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ وہ واحد انجینئر تھے جن کو اسلامی ڈیزائننگ میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے یورپ بھیجا گیا اور آپ نے ایک ہی دفعہ میں 3 ڈگریاں حاصل کر ریکارڈ بنا دیا۔ سعودی گورنمنٹ اور بن لادن کمپنی نے مسجد حرمین شریفین اور مسجد النبوی کی توسیعی منصوبے میں آپ کو چیف انجینئر سلیکٹ کیا۔ آپ نے مسجد حرمین اور شریفین کے توسیعی منصوبے پر کام کرتے ہوئے کوئی پیسہ نہیں لیا اور بلا معاوضہ تمام کام کیا۔ شاہ سلمان اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کرنے پر آپ نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ دنیا اور جہان کے 2 مقدس ترین مقامات مسجد الحرمین اور مسجد النبوی کی تعمیر کے موقع پر میں پیسے نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ میں نے بھی مرنا ہے اور اپنے اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہونے میری روح اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان 2 مقامات اور مقدس مقامات کی تعمیروں کے ڈیزائن بنانے کے پیسے لوں۔ مسجد الحرمین شریفین کے صحن میں استعمال ہونے والے سفید پتھر کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہت محنت کی۔ آپ نے دنیا پھری لیکن آپ کو پتھر نہ ملا۔ بالآخر یونان کے ایک شہر میں ایک پہاڑ سے یہ پتھر حاصل کیا اور آدھے پہاڑ کی قیمت ادا کی اور پتھر کو حرمین شریفین میں نصب کروایا۔ یہ پتھر ایک مخصوص قسم کا پتھر تھا جو گرمی میں گرم نہیں ہوتا اور ٹھنڈا رہتا ہے، اور کچھ ہی سالوں کے بعد، تقریباً 15 سالوں کے بعد، سعودی گورنمنٹ نے مسجد نبوی میں بھی یہی پتھر نصب کرنے کا حکم دیا، تو آپ فوراً یونان کی اسی کمپنی سے رابطہ کیا جس سے پہلے آپ نے یہ پتھر خریدا تھا، لیکن 15 سال کا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے وہ آدھا پہاڑ بک چکا تھا، جس پر آپ بہت پریشان ہوئے اور آپ نے کمپنی کے ایک ملازم سے بات اور اسے کہا کہ اس کمپنی کا نام نکالو جس نے یہ آدھا پہاڑ خریدا ہے۔ تو آپ جب سعودی عرب کے لیے جانے لگے تو ایئرپورٹ پر آپ کو کمپنی کے امپلائر کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے کہا کہ اس کمپنی کا پتہ لگ گیا ہے جس نے یہ آدھا پہاڑ خریدا ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے کمپنی کے دفتر پہنچے اور کمپنی کے ملازم سے ملاقات کی اور اس کمپنی کا ایڈریس لیا۔ کمپنی کا ایڈریس سعودی عرب کا تھا۔ آپ فوراً یونان سے سعودی عرب روانہ ہو گئے اور کمپنی کے مینیجر سے ملاقات کی اور پتھر کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کمپنی کے مینیجر نے اپنے امپلائر کو ٹیلی فون کیا اور اس سے تفصیلات مانگی کہ جو پتھر 15 سال پہلے انہوں نے یونان سے خریدا تھا اس کی کیا معلومات ہیں۔ کمپنی کے مینیجر نے یہ جواب دے کر ڈاکٹر صاحب کو خوش کر دیا کہ وہ پتھر ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیا اور وہ ویسے ہی ہمارے پاس پڑا ہے۔ تو ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے انہیں ایک بلینک چیک پر سائن کر دیے اور کہا کہ جتنی بھی آپ رقم
ڈلوا سکتے ہیں۔ تو اس پر کمپنی کے مینیجر نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ مسجد نبوی کے صحن میں استعمال ہونے والا یہ پتھر میرے لیے نجات کا سبب بنے گا اور میں اس کی کیسے قیمت حاصل کر سکتا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم بھی ہے کہ یہ مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے۔ تو یہ کہہ کر مینیجر نے آپ کو وہ تمام آدھا پہاڑ دے دیا اور آپ نے وہ پتھر آ کر مسجد نبوی میں نفس کر دیا۔ یقیناً یہ معجزہ ایک عظیم معجزہ تھا کہ 15 سال بعد بھی وہ پتھر استعمال نہ ہو سکا اور مسجد نبوی کے اندر جو پتھر استعمال ہونا تھا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے اتنے بڑے کارنامہ انجام دینے کے باوجود ساری عمر گمنام رہے اور کسی میڈیا چینل میں آ کر اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا۔ یقیناً ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ہم تمام نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ ہمیں جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کریں اس میں اپنے آپ کو شو مت کریں تاکہ ہم آخرت کی تمام نعمتوں کو حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ دے اور ہمیں